مجھے یاد ہے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ آخری عمر میں ان کی نظر جو تھی نا جی وہ بالکل ختم ہو گئی تھی، بہت تھوڑی رہ گئی۔ تو یہاں کے جتنے ڈاکٹر تھے ان کے ساتھ بڑی محبت کرتے تھے، عقیدت کرتے تھے۔ اب بھی ڈاکٹر صاحبان میرے ساتھ بڑی مہربانی فرماتے ہیں۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ حضرت اس بیماری کا آپریشن اور علاج جو ہے ابھی ہمارے ملک میں نہیں ہو سکتا، لیکن لندن میں ہو سکتا ہے۔ اور اگر حضرت کو آپ تیار کر لیں تو لندن کا تمام خرچہ بھی ہم دیں گے، ساتھ بھی جائیں گے، اور وہاں آپ کا آپریشن بڑی کامیابی سے ہو سکتا ہے۔ تو میں نے ایک دن دیکھا کہ والد صاحب آج ذرا خوش بیٹھے ہیں۔ وہ چل لیتے تھے لیکن بہت کمزور ہو گئی تھی، پڑھنے میں بڑی تکلیف تھی۔ تو میں نے موقع غنیمت سمجھا اور میں نے کہا بجن ڈاکٹروں سے بات ہوئی ہے اور سب ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ اس کا علاج ہے، لیکن اس ملک میں ابھی نہیں آیا ہے، لندن میں ہو سکتا ہے۔ اور پھر اچھی بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ لندن کا ویزا لگوانا، ٹکٹ لینا، وہاں رہائش کا انتظام سب ہمارے ذمہ میں ہے، کیونکہ ہر ڈاکٹر کے کئی دوست تھے، کئی رشتہ دار تھے جو وہاں تھے، اور زیادہ سے زیادہ 1 ہفتہ لگے گا۔ تو اگر آپ مان لیں، مہربانی کریں۔ بس میرا اتنا کہنا تھا کہ یکدم جوش میں آ گئے۔ فرمایا اللہ نے ٹھیک کہا ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ مال اور اولاد آدمی کے لیے آزمائش ہے۔ تم مجھے حرم سے نکالنے آئے ہو؟ میں تو جب سے مکے آیا ہوں جدہ بھی نہیں گیا، تم مجھے لندن لے جا رہے ہو۔ اور آج مجھے یاد ہے انہوں نے فرمایا کہ القیام فیہا سعادت والخروج منہا شقاوت، مکے کا رہنا سعادت ہے اور نکلنا جو ہے وہ بدبختی ہے۔ تم مجھے بدبخت بنانا چاہتے ہو؟ اللہ کی مرضی ہے، اگر اللہ نے میری نظر لے لی اچھا اس سے کچھ عرصہ قبل جو ہے وہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نظر یعنی ایک دفعہ پہلے بھی چلی گئی، اور ایسی چلی گئی تھی کہ کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ اس وقت میں یہاں نہیں تھا۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ریاض الجنہ میں ہمیشہ سیدہ عائشہ صدیقہ کا استوانہ جو ہے اس کے ساتھ بیٹھتے تھے، اور عصر کی نماز سے پہلے وہاں پہنچ جاتے تھے اور پھر عشاء کے بعد تک بیٹھے رہتے تھے، نماز پڑھتے، تلاوت کرتے۔ تو فرماتے ہیں کہ میری نظر جو تھی نا اتنی بڑی حرم کی روشنی میں کہ بقعہ نور بنا ہوا ہے حرم نبوی، مجھے کچھ بھی نظر نہ آئے۔ اتفاق سے ایک شاگرد آیا، اس کو میں نے کہا بھی عشاء کے بعد مجھے صلاۃ و سلام عرض کرنے ہیں، تو اب میری تو نظر چلی گئی ہے، لہٰذا مجھے پکڑ کے لے جانا۔ اس نے کہا جی بہت اچھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جا کے صلاۃ و سلام پڑھے، لیکن کیفیت میری یہ تھی کہ بالکل میں رو رہا تھا۔ مجھ سے ادا نہیں ہو رہے تھے الفاظ۔ پھر صاحبین سیدنا ابی بکر و عمر رضی اللہ عنہما پہ سلام پڑھے، اور باب جبریل کے پاس آ کے قبلے کی طرف رخ کر کے میں کھڑا ہوا، اور میں نے رو کے دعا مانگی کہ یا اللہ ساری زندگی تیرے نبی کی حدیث پڑھائی، یا بندہ بھی ہو گیا۔ اور میرا تو ہاتھ پکڑنے والا بھی کوئی نہیں، اولاد پاکستان میں ہے۔
کہتے ہیں کہ ابھی میں نے رو رو کے دعا مانگی اور پھر اسی دروازے سے شاگرد نے نکالا، ساتھ ہی دروازہ ہوتا تھا باب النساء جہاں سے عورتیں داخل ہوتی تھیں، وہاں جو بواب تھا نا وہ اس کا نام تھا غلام حیدر، مجھے یاد ہے۔ وہ بڑا والد صاحب کا عقیدت مند تھا، اس کے پاس ہے، انہوں نے کہا کہ غلام حیدر بات یہ ہے کہ میری نظر چلی گئی، اللہ نے لے لی، اب اگر میں اپنے مکان پہ جاؤں گا تو پھر میرے لیے واپس آنا فجر کی نماز کے لیے، تہجد کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا، کون مجھے پکڑ کے لائے گا؟ لہذا مجھے کوئی کھیس بچھا دو اور ایک چھوٹا سا کوئی سرانہ تکیہ دے دو، میں یہی دروازے کے باہر سو جاتا ہوں اور صبح مجھے پھر آسانی ہوگی نماز میں۔ انہوں نے کہا حضرت بالکل، اس نے جو کچھ اس کے پاس تھا بچھا کے سرانہ دے دیا، والد صاحب لیٹ گئے۔ فرماتی ہیں کہ مولوی مکی تہجد کے وقت میں مجھے کسی نے ایسے زور سے ضرب ماری میرے سر میں کہ میں باوجود مضبوط آدمی تھا لیکن میری چیخ نکل گئی، اور میں نے بہرحال یہی سمجھا کہ کوئی بندہ گزر رہا تھا اور اس اللہ کے بندے کو خیال نہیں آیا، اس کا بوٹ جو تھا نا وہ بوٹ مجھے لگا ہے اس کے پاؤں کا زور سے، وہ دوڑ کے آ رہا ہوگا نا کہ بھارت میں داخل ہو جاؤ، میرے دماغ میں یہ آئی۔ لیکن جب میں اٹھا تو میری آنکھیں روشن ہو گئی تھی، پورا مکہ حرم مدینہ مجھے نظر آ رہا تھا، اور فرمایا کہ میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو اللہ کی شان ہے کہ تیرا ہی خط پڑا ہوا تھا، تیرا خط میں نے پڑھا اس دروازے کی روشنی، اللہ نے علاج کر دیا، آپریشن ہو گیا وہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے، وہ دماغ میں ہے، چونکہ مرکز نگاہ جو ہے وہ دماغ میں ہے نا، یہ تو جا رہا ہے، یہاں تو دیکھنے کا سمجھیں کہ لینز لگے ہوئے ہیں، اصل تو دماغ میں، اسی لیے ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی تمہارے پیچھے دماغ میں بھی وہ نئی سسٹم نہیں ہے، اب یہ نظر کبھی بحال نہیں ہو سکتی۔ پھر وہ نظر ٹھیک رہی، آخری عمر میں آ کے بند ہوئی، پھر بالکل پڑھاتے رہے ٹھیک۔ اور پھر مجھے یہ بھی یاد ہے کہ فرمایا کہ اللہ کے بندے تم نے حدیث نہیں پڑھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ من اخذ حبیبتہ فی آخر عمرہ وجبت لہ الجنہ، کہ جس کی ہم آخری عمر میں دید لے لیتے ہیں، نظر لے لیتے ہیں، اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حبر المفسرین جو تھے وہ بھی آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے۔ بڑے بڑے لوگ، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں نابینا ہو گئے، ان کی والدہ نے رو رو کے انتہا کر دی کہ یا اللہ میں نے تو یہ بیٹا آپ کے نبی کی حدیث کے لیے وقف کیا ہوا تھا، اب جب آنکھیں نہیں رہی تو اب کیا کرے گا؟ اللہ کی شان ہے کہ والدہ نے دعا کی اور دوسرے دن امام بخاری کی نظر واپس آ گئی، رحمت اللہ علیہ، اللہ ان پہ سب پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔